الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے ایک نمونہ، ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل، ہم سب کے لیے ایک راہ نجات اور ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کہ حالات آپ ذات کے علم میں ہوں گے کہ ہر طرف جاہلیت اور لاقانونیت اور آپس میں معمولی بات پر تکرار، اور وہ تکرار یہاں تک پہنچ جاتا کہ نسل در نسل قتل و قتال کا معاملہ چلتا رہتا۔ جیسے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس بات پر لڑائی ہو گئی کہ میرا اونٹ تمہارے اونٹ سے آگے کیوں چلا گیا، یا تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے آگے کیوں چلا گیا۔ صرف اس بات پر لڑائی، اور یہ لڑائی پھر وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ان کے خاندان کے کئی لوگ اس لڑائی کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ تو ایک ایسا وقت شروع ہو چکا تھا جس کے لیے ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی، ایک ایسے نمائندے کی ضرورت تھی جو ان جاہلیت، ان اندھیروں سے لوگوں کو نکال سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اگرچہ کچھ علامات پہلے سے نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ معذر فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام میرے پیٹ مبارک میں آئے تو اس وقت میں کسی کنویں کے قریب جاتی تو کنویں کا پانی اوپر میرے پیروں تک آ جاتا، میں کسی درخت کے پاس سے گزرتی، پھلدار درخت کے پاس سے اس کی ٹہنیاں لٹک جاتی، یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان پھلوں کو توڑ سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اتنی روشنی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ وہاں قریب جو محلات تھے دور، جن کا دیکھنا عام آنکھ سے ممکن نہیں تھا، تو وہ بھی نظر آنے لگے۔ تو یہ کچھ معجزات آپ علیہ السلام کے پہلے سے شروع ہو چکے تھے، علامات شروع ہو چکے تھے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے ذرا مختلف تھے، رہنے میں، سہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، یہاں تک کہ لڑکپن کا دور بھی آپ علیہ السلام کا عام لڑکوں کی طرح نہیں گزرا کہ جس طرح باہر نکل گئے گپ شپ کھیل کا ماحول اس طرح کا نہیں رہا، کیونکہ آپ ایک مقصد حیات کے لیے آئے تھے، آپ کو ایک مقصد دے کر بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت وہ
مکمل طور پر نہیں تھا، آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں پھر عطا کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بصیرت اور اسی طریقے سے بردباری اور اس طرح کے جو صفات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شروع سے ہی عطا کرتی تھی. اسی وجہ سے آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور لوگ اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس آ کر رکھواتے. یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے صادق اور امین کے لقب سے. اس وقت نبوت نہیں تھی، آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جو اس سے پہلے کے واقعات ہیں. یہاں تک کہ کفار بھی اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس رکھوا کر جاتے. تو جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر آپ علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ پر تم لوگ یقین کرتے ہو؟ سب نے کہا بالکل یقین کرتے. اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم لوگ اس بات پر یقین کرو گے؟ آپ علیہ السلام اس کو جواب ملا کہ بالکل، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی آپ کو نایانی معاملات میں نہیں دیکھا. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بتائیں گے تو 100% ہو رہی ہوگی. یہ اقرار کیا وہاں موجود ہر بندے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو وحدہ لا شریک کو بیان کیا تو وہاں سے پھر لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اور سب سے پہلے گھر کے افراد تھے، انہوں نے ہی مخالفت شروع کر دی. تو یہ لمحہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایک شخص کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے، یا اس کی موٹیویشن ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک کام کے لیے وہ پورا عزم تھا، اس کا عزم ختم ہو گیا جب اس کے گھر کے ہی افراد اس کے خلاف ہو جائے کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر جمع کیا. لوگ یہ کہنے لگے. آپ علیہ السلام نے صبر کیا، کسی کو جواب نہ دیا اس وقت، اور خاموشی سے وہ مجلس، وہ ایک جلسہ نما وہ ختم ہو گیا. پھر آپ انفرادی طور پر آہستہ آہستہ اپنی اس تعلیمات کو، اپنے اس پیغام کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے پہنچانے شروع کیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ہستی. آپ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میرے علاقے کے لوگ مجھ پر یقین کرنے والے، مجھ پر اطمینان کرنے والے، مجھے صادق اور امین کے لقب سے پکارنے والے لوگ، جبکہ میں نے ان سے پوچھا بھی اور اقرار بھی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد مجھے جھٹلا دیا، تو میری بات کون مانے گا؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا. پھر اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بچوں میں اسی طرح. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک پھر لوگ جڑتے گئے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، کارواں بنتا گیا، لوگ جڑتے گئے، کارواں بنتا گیا. اور آج 1400 سال کے بعد بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہونے والا. ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ہماری ذاتی کوشش کے، اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں عطا کر دیا. ورنہ ہمارے اندر کوئی اضافی خصوصیت نہیں ہے. اگر میں کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو شاید آج بھی ہندو ہوتا، کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا آج بھی عیسائی ہوتا.
کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتا آج بھی یہودی ہوتا. کیوں؟ ہم نے مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں کو جانچا نہیں, مسلمانوں کو دیکھا نہیں, تو پھر ہم غیر مسلم ہو کر کیسے جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کی ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گھرانے میں چنا کہ جن کو پہلے سے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے, نعمت عظمیٰ سے مستفید فرمایا تھا. اور یہ سلسلہ الحمدللہ امید یہی ہے کہ ہمارے نسلوں تک چلتا رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا اس معاملے کو شروع کیا, بغیر کسی اسباب کے, بغیر کسی موٹیویشن کے. آپ کو کوئی ساتھ لے جانے والا نہیں تھا سوائے آپ کے زوجہ اور چند لوگوں کے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. روسا یہودیوں کے بڑے بڑے, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقوں سے آفت دینا شروع کیا, کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ علاقے کے اندر امن خراب نہ ہو. تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس شخص کی وجہ سے ہمارا امن خراب ہو رہا ہے, لوگ منتشر ہو رہے ہیں, تو آفر کرنے لگے ہم آپ کو جس عورت سے چاہے ہم شادی کروا دیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے. جتنی دولت مانگتے ہیں وہ سب دے دیں گے, آپ ہمارے رئیس بن جائے, آپ ہمارے بڑے بن جائے, ہم سے آپ کی نظامت میں نیچے آ جائے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام عہدے کے لیے تو نہیں کیا کر رہے تھے. مقصد یہ نہیں تھا, مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ, اللہ وحدہ لا شریک کو جس نے اس دنیا کو بنایا, جو اس دنیا کا بانی ہے, اس کی معبودیت میں ہر شخص آ جائے. مقصد یہ تھا کہ ہزاروں بتوں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے بن جاؤ. ہزاروں دیگر کتابیں اور دیگر چیزوں کو چھوڑ کر, دیگر عقائد کو چھوڑ کر ایک قرآن پاک پر متفق ہو جو, جمع ہو جاؤ. اس کے لیے ایک محنت تھی, اور وہ محنت اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ الحمدللہ اس کے بعد آنے والے صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے. یہ قرآن پاک مختلف جگہ پر منتشر تھا. پھر کسی پتے پر لکھ لیا, کسی ہڈی پر لکھ لیا, کسی کو وقت ملا اس پر لکھ لیا, کسی نے چٹائی پر لکھ لیا, کسی نے کسی کپڑے پر لکھ لیا. کسی کے پاس ایک صورت ہے, کسی کے پاس ایک آیت ہے, کسی نے ایک آیت یاد کی, ایک صورت یاد کی, باقی کا پتہ ہی نہیں. اس طرح یہ قرآن پاک منتشر تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بیٹھ کر کام کیا اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لگایا, اور آج ہمارے پاس ایک مصحف عثمانی پورے 30 پاروں میں موجود ہے. یہ ساری کی ساری محنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام, جنہوں نے ہر معاملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات سننے کو برداشت نہیں کیا. جہاں کہیں کوئی گستاخ نظر آتا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا کام تمام کروں, اور کئی واقعات اس طرح پر موجود ہیں. یہ گستاخیوں کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہر سال ایک نیا شوشہ اٹھا دیا جاتا ہے. 295C یہ قانون ہے جو پاس ہوا ناموس رسالت پر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو کرے گا اسے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن آج ایک معمولی طبقہ, ایک چھوٹا طبقہ, لیکن وہ طاقت زیادہ رکھتا ہے, تو ہر سال کسی نہ کسی بات کو معمہ بنا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے.
یہاں تک کہ بعض مرتبہ ججز جب فیصلہ سناتے ہیں تو ان فیصلوں پر بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے سنایا جا رہا ہے۔ 21 سال والے شخص کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ لاروانی میں اس نے یہ بات کر دی۔ 21 سال والا شخص ہر چیز جانتا ہے، اور آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں کہ یہ بھی چھوٹا ہے۔ جب کوئی اور معاملہ ہو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ 18 سال کا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ آج جیلوں میں چلے جائیں، کتنے نابالغ بچے معمولی سے معمولی جرم کے اندر بیٹھے ہوں، اور بعض تو ایسے ہی، لیکن ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جہاں ناموس رسالت کی بات آ جائے تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ لاروانی میں ہو گیا، یہ غلطی سے ہو گیا، وہ بچہ تھا جانتا نہیں تھا۔ 21 سال کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو کون تسلیم کرے گا؟ یہ ہمارے ججز ہیں۔ جب دباؤ پیچھے سے ہوتا ہے پھر اس طرح کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بڑی سے بڑی گستاخی ہو جائے تو اس کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن آج کوئی وہ چاچا کی ویڈیو مشہور نہیں ہوئی، سب ماں آ گئی، چند الفاظ بولے فوراً پکڑ لیا گیا۔ وہ برداشت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی رسالت پر کوئی گستاخی کر دے تو وہ برداشت، اس کو بولتے ہیں کہ یہ معمولی۔ کوئی عدالت کے خلاف بات کر دے تو اس کو ایسا معاملہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی ایک کافر کردار تک نہیں پہنچے گا، اس کی سزا بخشی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا معاملہ آتا ہے وہاں پر بالکل بھیگی بلی کی طرح بن کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کو ایسے پیش کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ سلمان رشدی آپ کے سامنے ایک واقعہ پہلے گزرا تھا، اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو یہاں پر ہوئے، لیکن ان کو بچانے کی مکمل کوشش کی گئی، لیکن وہ الحمدللہ کوئی مومن اٹھتا ہے اور وہ اپنا کام کر دکھاتا ہے، کیونکہ عاشق رسولوں سے دنیا ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز، کوئی نہ کوئی عاشق اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے اس چیز کو شروع کرنا ہے کہ اپنے بچوں میں اس چیز کو بتائیں تاکہ آنے والی نسل مرزائی یا قادیانی آپ کے بچوں کو گمراہ کر سکے۔ آج سب سے بڑی طاقت ان کی طرف سے آ رہی ہے۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس وقت ایک معاملہ اٹھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہے کہ آزادی رائے کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اٹھی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں پر کام نہیں کر رہے۔ مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، افسوس کے ساتھ۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازمی سیکھیں، ان کو پتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی، صحابہ کرام نے ہمارے لیے کیا کام کیا، اور قرآن پاک ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ اور رسول ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، یہ میرے بچوں کو پتا ہو۔ اور جب اسے یہ پتا ہوگا تو وہ آپ کی خدمت کرنے والے میں بنے گا، اس کو ماں باپ کا احترام بھی آئے گا، گھر کے نظام کو کیسے چلانا ہے وہ بھی یہ سیکھے گا۔ اگر یہ چیزیں اس کے سامنے نہیں آئیں گی تو گھر کا نظام بھی خراب ہوگا سب سے پہلے، پھر علاقے کا، پھر ملک کا، پھر یہ ہو جائے گا کہ ہم اس طرح کے قوانین کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان رسالت پر جو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے طور پر ہر جہاں تک ہماری طاقت ہے اس کے مطابق اظہار رائے کرنے والا بنائے، اور ہر ممکن
صورتحال سے نمٹنے والا بنائے کہ جہاں کہیں جان دینے کی ضرورت ہو تو آپ علیہ السلام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو. آج اس کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں نا. یہ اگر کوئی شخص اس چیز کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ کیسا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو، پھر اس کا ایمان کامل. آج افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں دوسری محبتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی کے نتائج ہے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے اور آپ کی تعلیمات کو پروان چڑھانے والا بنائے.